اہل سنت سرمایہ اہل سنت فاضل نوجواں حضرت علامہ مولانا محمد نعیم قادری صاحب خطیب مسجد حاضہ، آپ کو یہاں انتظامیہ پورے احباب جو ان کی ٹیم ہے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، بڑے جاننے والے احباب اس مجمع میں جن سے میرا ایک تعلق ہے اور میرے پاس جمعہ بھی پڑھتے وہ بیٹھے ہیں، سب میرے مزاج سے واقف ہیں۔ یہ جو بعض لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں بعض چپ ہیں، میرا ایک اپنا مزاج ہے، آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں میں چند باتیں عرض کر کے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو ایسی بلند آواز سے کہیں کہ مسجد کے در و دیوار گونج جائے۔ ماشاءاللہ، ایک بار پھر کہیں۔ اور اگلی آپ سب کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں، چونکہ اکثر ہماری عوام کا حال یہ ہے کہ پوری رات محفل نعت میں بیٹھیں گے، بیان کا وقت ہوگا تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص پوری رات نفلی عبادت کرتا رہے، پوری رات سجدے میں اس کا سر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے، یا نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے، یا تسبیح پڑھ رہا ہے، اسے وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو 2 منٹ 1 منٹ جب کوئی دین کی بات سنتا ہے، کسی مبلغ خطیب عالم کا بیان سن کے دین سیکھ لے، اللہ اسے پوری رات نفلی عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اگر آپ خوش ہوئے تو کہہ دیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں آپ کو اس لیے داد دیتا ہوں کہ اکثر محفلوں کا یہی حالات، خصوصی نعت ختم ہوئی سارے گیٹ بھی چوبار، ٹھیک ہے؟ یا قبلہ شاہ جی کا مزار بھی ہے، سادات کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ میں نے باتیں ضروری اس لیے عرض کی کہ جوان جو ہے وہ میری گفتگو توجہ سے سنیں گے۔ ابھی یہ میری آج چوتھی تقریر الحمدللہ، جمعے کے بعد 2 تقریریں حضرت کر کے اب یہ چوتھی اینڈ آپ پہ ہونے لگا ہے، شاہ صاحب کے مزار پہ۔ سارے سبحان اللہ کہہ دیں۔ درود شریف پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے کہ خشک شاخوں کو وہ قادری ساؤنڈ والے بھائی اللہ سلامت رکھے، بڑی دھومیں آپ کے نام کی۔ اور آپ دیکھیں نا، خصوصی نعتخوان جو آئے وہ بھی قادری، جنہوں نے مجھے بلایا علامہ نعیم صاحب وہ بھی قادری، خصوصی خطاب کرنے والا بھی قادری، ساؤنڈ بھی قادری، اور مہینہ بھی عبد القادر جیلانی، قادریوں کے دولہ و سردار، ولیوں کے سردار کا۔ ہاں خشک شاخوں کو وہ وڈے تو سب پیسے خرچے سب کو کیتا، چنگی گل ہے، ماشاءاللہ نعتخوانا دی خدمت کیتی نے، سونی محبت نہ سنیا، ان فقیر کو لو سرکار نہیں نعت سنو، آنکھوں سبحان اللہ اچھی آپ شرمان دی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آ گئے مصطفیٰ۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کا جذبہ کیسا ہے، ابھی پہلے جو ذوق تھا اس سے دوبالا ذوق ہونا چاہیے، کوئی بندہ چپ نہ رہے۔ کیوں؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہتے جس پتھر اور درخت کے قریب سے ہم گزر رہے تھے، ہر شجر ہر حجر کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر بولے ہم پتھر نہیں،
ہم زبان بھی رکھتے ہیں، جان بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں۔ آئے ہائے اسلام آباد والا اونچا بولیے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے میری ہر بندے پہ نظر ہے، مجھے پتہ ہے کون کون چپ بیٹھا ہے، سارے بولو آ گئے۔ آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، عرش والے مبارک دینے لگے، فرش والو حبیب خدا آ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، 1400 سال گزر جانے کے بعد ایک باری مچل کے سارے تڑپ کے حضور نے یاد چاکو سبحان اللہ، اور اب کی بار اتنی زوردار سبحان اللہ کہیں کہ مدینے میں میرے آقا خوش ہو جائیں۔ یہ کہا جاتا ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں نا قبلہ قادری صاحب، جب یہ جوان اور کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، سکولوں میں پڑھنے والے اٹھ کے اس محفل سے جائیں نا، کوئی صبح سوال کرے کہاں گئے تھے، یہ کہے کہ I81 علامہ نعیم قادری صاحب کے پاس سیدنا زین العابدین مسجد میں گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ محفل میلاد تھی۔ تو کوئی پوچھے یہ میلاد تو بدعت ہے، 1400 سال بعد تم محفلیں سجا رہے ہو، حضور کی آمد کا اور نبیوں کے میلاد اور ولادت کا ذکر کہاں لکھا ہے؟ یہ چپ نہ رہیں بلکہ فوراً جواب دیں، بھئی زبان بند کر، رات اللہ کا قرآن سن کے آئے۔ قرآن سنانے لگا ہوں میں، اور ترنم میں، چونکہ علامہ نعیم قادری صاحب خود ماشاءاللہ ایک اچھے عالم دین اور حافظ قرآن ہیں، لیکن حضرت آپ کی چونکہ فرمائش ہے کہ عرفانہ کلام پڑھنا ہے، میں ایک شعر پڑھوں گا قرآن کی عظمت کے لیے، اور میں چیک کروں گا آپ کے جوانوں کا ذوق کیا ہے۔ ہاں اے قرآن، اے قرآن نورانی شیشہ، ستیرا دکھاوے جو کوئی پڑھے عمل کماوے، اور سیدھا جنت جاوے۔ شعر سن لیا نا، اب خوش ہو کے قرآن بھی سنے، اللہ سلامت رکھے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی میرے نبی کی ولادت کی اور آمد کی خوشی میں میرے نبی کے میلاد کی بزم سجانے والوں، آؤ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، کائنات بنانے والا میرا خدا فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ پروردگار عالم نے فرمایا سلام ہو میرے نبی یحییٰ پر، جس دن میرے پیغمبر یحییٰ کا میلاد ہوا۔ میلاد کا معنی ہے ولادت کا ہونا،
پیدائش کا ہونا، میلاد النبی یعنی نبی کا پیدا ہونا، اللہ کے نبی جناب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور میرے کریم رب نے قرآن میں اپنے نبی یحییٰ کی ولادت کا ذکر فرمایا، وسلام علیہ یوم ولد، کائنات کا رب فرماتا ہے سلام ہو میرے پیغمبر یحییٰ پر، یوم ولدا، جس دن یحییٰ پیدا ہوا اس دن میرے پیغمبر یحییٰ پہ سلام ہو۔ اللہ سلامت رکھے آپ کا ذوق، مزید ذوق میں سنیے گا ذرا۔ اے میرے پیغمبر، اس قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو بتا دیجئے جو قرآن میں تجھے دے کے بھیج رہا ہوں، یہ آفاقی قرآن، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی میلاد کا ذکر کہاں لکھا ہے؟ 14 صدیاں گزرنے کے بعد تم سنی گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، بلکہ گلی کوچوں میں نبی کے نام کی بزمیں سجاتے ہو۔ ہم نے کہا قرآن پڑھو، جس قرآن میں اللہ نے اپنے توحید کی بات کی ہے، اسی قرآن میں اللہ نے صرف ہمارے آقا نہیں بلکہ انبیاء کی اور ہمارے آقا کی آمد کی بات بھی ارشاد فرمائی۔ لیکن قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کو سننے سنانے کے لیے تاجدار گولڑا حضرت سیدنا میر علی شاہ کی فکر چاہیے، میرے آقا امام احمد رضا قادری کا فیضان اور آپ کی فکر اور آپ کا نظریہ چاہیے۔ لوگوں سچ بتاؤ، اللہ کا قرآن سورہ مریم پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں میرا رب فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، میرے یحییٰ پیغمبر پر سلام یوم ولیدا، جس دن میرے پیغمبر کا میلاد ہوا اور جس دن جناب یحییٰ دنیا میں آ رہے ہیں، کائنات کا خالق اس دن کا بھی ذکر کرتا ہے اور جناب یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، جناب یحییٰ کے میلاد کا ذکر کرتا ہے۔ میلاد کا معنی ہے ولادت کا ہونا، پیدائش کا ہونا، اور میلاد النبی نبی کی پیدائش کا ہونا۔ ہم بھی جمع ہو کر بدعت نہیں کر رہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں جس پیغمبر کی آمد کا ذکر کر کے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا، ہم نبی کی آمد کا ذکر کرنا، ہم نبی کی ولادت کا ذکر کرنا، اہتمام کے ساتھ کرنا، انصرام کے ساتھ کرنا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، کسی کا گڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے، رب کے فرمان میں موجود ہے۔ علامہ نعیم قادری صاحب جناب یحییٰ پیدا ہوتے ہیں، کائنات کا رب فرماتا ہے سلام ہو یحییٰ پر اس دن جس دن یحییٰ پیدا ہوئے، اور آگے فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن پیغمبر وصال فرمائے گا، دنیا سے پردہ کرے گا، اس دن بھی پیغمبر پہ سلام ہو۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن پیغمبر اپنے مزار سے اٹھے گا، اس دن بھی پیغمبر پر سلام ہو۔ ہمیں یہ کہنے والوں کہ یوم وفات کیوں نہیں مناتے ہو؟ میں نے کہا یہ تیری موت نہیں ہے، یہ پیغمبر کا وصال ہے، پیغمبر کے پردہ فرمانے کا دن ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی کا پردہ کرنے میں اور عام بندے کے دنیا سے رخصت ہونے میں فرق ہے۔ نبی جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن بھی اللہ سلام بھیجتا ہے، نبی جس دن اپنے مزار میں جائے اللہ اس دن بھی سلام بھیجتا ہے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، نبی جس دن قیامت کے دن اپنے مزار سے اٹھے گا اس دن بھی اللہ اپنے پیغمبر پہ سلام بھیجتا ہے۔ رب بتا یہ رہا ہے نبی جس دن پیدا ہوتا ہے وہ دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے، نبی جس دن مزار میں جاتا ہے وہ دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے، اور نبی جس دن قیامت کے دن مزار سے اٹھے گا وہ دن
بھی سلامتی ہے، اس لیے ہم 12 ربیع الاول کے دن یا پورا سال جمع ہو کے دنیا کو بتاتے ہیں حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ تو خدا کی بھی سنت ہے۔ ذرا مل کے پھر کے یہ نہ آ گئے مصطفیٰ آ گئے سجے کھبے تکو نا، جڑا چپ ہوئے نا دھیرے سے کانوں میں کہہ دو بھائی تیرے جیسے جوان پچھلے سال تھے اس سال ہم میں نہیں ہیں، کئی بزرگ تھے اس سال نہیں ہیں، تو زندگی کا پتہ نہیں زبان یا ذکر خدا کے لیے ہے یا ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے۔ میں آپ کو میاں صاحب کا کلام ہی سناؤں گا، یہ ذرا پڑھ لیں، آگے میں میاں صاحب کے شعر سناتا ہوں، چونکہ علامہ نعیم قادری صاحب کی فرمائش ہے کہ ہمارے سامعین عارف کھڑی کو بڑا شوق سے سنتے ہیں۔ ذرا کہیے نا آ گئے مصطفیٰ آ گئے عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچیا نویوں دے ویکھو فرق مٹا آیا، ویکھو فرق مٹا، مل کے کہہ لو نہ کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میری علی ایتھے جانی بولن دی، سب سے اعلیٰ اللہ یا رسول اللہ۔ میں تاجدار بریلوی کا کلام سنا رہا ہوں، امام احمد رضا کا، اس کے بعد پھر تاجدار کھڑی، اور پھر آگے چند باتیں عرض کر کے پھر تقریر اختتام کروں گا۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ یحییٰ پیدا ہوئے، اللہ نے فرمایا سلام ہو اس دن یحییٰ پر جب وہ پیدا ہوئے۔ باری آتی ہے آمینہ کے لال کی، اے جڑے مچل کے تڑپ کے سبحان اللہ آکھ دینا انہاں نال کٹھیاں ہو کے سبحان اللہ کو، تسی بھی ذرا جومو مچل کے آکھو سبحان اللہ۔ اے اللہ جب یحییٰ پیدا ہوں تو خود سلام بھیجتا ہے، اور جب میرا نبی آئے اے اللہ پھر کیا اس دن بھی سلام بھیجا جائے گا؟ قرآن نے پارہ نمبر 22 سے پھر صدا دی، کہا وہ یحییٰ تھے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ نبی ہے پیغمبر ہیں، یہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے پیغمبر بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ یا اللہ نے قانون بدل دیا، یا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ کہا یہاں پیدائش کے دن کی قید نہیں، پیدائش کے وقت بھی پڑھو، 12 ربیع الاول کو بھی پڑھو، 12ویں کی رات کو بھی پڑھو، 12ویں کے دن کو بھی پڑھو، صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، ہر گھنٹہ پڑھو، ہر منٹ پڑھو، ہر سیکنڈ پڑھو، جب بھی وقت ملے آمینہ کے لال پہ سلام بھیجو۔ اس لیے پھر کہ یہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا۔ بڑا آسان کلام میں نے اس محفل کے لیے یہ پڑھا ہے کہ سارے مل جائیں۔ سب سے اعلیٰ
سب سے بالا ہوا. اور پارہ نمبر 17 میں آمد مصطفیٰ کا ذکر کیسے ہوتا ہے سنیے ذرا, سبحان اللہ کہیں. حوالے یاد رکھیو. پارہ نمبر, سارے بولو پارہ نمبر. میں پوچھ بھی سکتا ہوں 2-3 منٹ کے بعد فلاں آدمی بتاؤ میں نے کون سے پارے کا حوالہ دیا تھا. پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء. پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ترجمہ کرنے والے نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اور اب سنیے, اب یہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے سیاستہ کی روایت, میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, کونے سے ایک صحابی اٹھتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی. اچھا یہ جتنے مسلک اور فرقے کے علماء ہیں نا, آپ یوٹیوب پہ جا کے نوجوان ریسرچ کریں, انہوں نے بھی یہ کلام پڑھا ہے, یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں. اور اٹیک سنیوں پہ کرتے بھئی ولادت کا, ہم ثابت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے خود اپنی موجودگی میں اپنی ولادت اور آمد کی محفل سجائی ہے. ٹلے بولے ہو. میں نے عرض کر دیا ہے دور صحابہ کی بات سنانے لگا ہوں, اب تو خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ دو. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی, تقریر میں نے کہا نا چند منٹ میرے باقی رہ گئے, توجہ دیجئے گا. اللہ کے نبی اجازت عطا فرمائیے, میں آپ کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلام اٹھو, اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. کہتے اللہ کے نبی دل یہ کرتا ہے جیسے ہر بار تمہاری نعت پڑھتا ہوں, آج بھی آپ کی نعت سناؤ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسان یوں تو نہ سناؤ, آؤ آؤ منبر پہ جہاں تمہارا نبی بیٹھتا ہے اسی منبر پہ بیٹھ کر میری نعت پڑھو. قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کی ولادت کا ذکر کرنا, نبی کی محفل کا انعقاد کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ خود نبی کی اور نبی کے صحابہ کی سنت ہے. حضرت حسان منبر رسول پہ بیٹھے اور عرض کرتے ہیں آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اے آقا آپ جیسا محجبین و حسین تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. یہی تو ولادت مصطفیٰ ہے, حضور کی آمد کا ذکر ہے. زندگی گزر گئی تمہاری, حضرت حسان بن ثابت کے یہ شعر سنتے سناتے انہی میں تو میرے نبی کی ولادت اور آمد کا ذکر ہے. آگے عرض کرتے ہیں آقا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب
عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسے آپ کی مرضی تھی، جیسے آپ چاہتے گئے۔ کائنات کا خدا ایسے ہی آپ کو بناتا اور سنوارتا گیا ہے۔ اب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں کہا آسان چپ رہو۔ علامہ نعیم قادری صاحب، میرے مصطفیٰ نے روکا نہیں، نہ ابو بکر بولے، نہ عمر، نہ عثمان و علی۔ تو آج بھی ہم کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبی کہتے نا حسان یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ آقا آپ جیسا دیکھتی میری آنکھ کہاں، آدم سے اس گھڑی تک اور قیامت تک آپ جیسا حسین نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ کوئی ماں جنے۔ خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ آہا، خلقت مبرأ من کل عیب، جو محبوب میں عیب ڈھونڈتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت نے اس دور کے مشرکوں کافروں کو بھی جواب دیا جو معاذ اللہ سرکار کو برا بھلا کہتے تھے۔ کہا آقا آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بے عیب پیدا فرمایا۔ اور آقا کیسے؟ کہ جیسے آپ چاہتے گئے، آپ کی مرضی تھی ایسے ہی خدا بناتا گیا۔ رب آنکھیا سونیا محبوبہ، دس کے ہو جیا تینوں بنا وڑائے، جدا ساڈے محبوب دا جی جاوے، اساں اسے طرح سجاونا ہے۔ محبوب آکھیا ایہو جیا بنا مولا، میری جان جہان دی جان ہووے، باویں میں بولا باویں تو بولے، ساڈے بولن دی اکو زبان ہووے۔ ایسا سرکار کو بنایا۔ اور دور صحابہ میں حضرت حسان سرکار کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور پھر مسلم شریف حضرت قبلہ جب مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ جلسہ کر رہے ہیں، سرکار نے پوچھا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ اور پوچھا کیا کرتے ہو بتاؤ؟ صحابہ کہتے ہیں نحن جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس روایت کو حضرت نقل کیا، اور صحیح مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے نقل کیا۔ نانا والے میں نے دیا، میں دیکھتا ہوں سبحان اللہ کون کہتا ہے۔ دو حوالے، اب پوچھو ان سے بتاؤ امام مسلم پہ فتویٰ لگاؤ، ان کی صحیح مسلم شریف اپنے درس نظامی کے نصاب میں اپنے علماء کو کیوں پڑھاتے ہو؟ اگر پڑھاتے ہو پھر امت کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ نبی پاک تشریف لائے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ایسے ہی صحابہ بیٹھے ہوئے۔ آئے ہائے ہائے، تارے بیٹھے تھے، چاند تشریف لے آیا۔ کون؟ آمینہ کا چاند، کل کائنات کا چاند۔ سرکار نے دیکھا جلسہ ہو رہا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، غلاموں کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا ہم اس لیے نحن جلسنا نذکر اللہ، آقا ہم بیٹھ کے اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بجا لا رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ اور آقا اللہ نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، ہم یہ بیان کر رہے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور سونیا آپ کو بیچ کر اللہ نے جو ہم پہ احسان فرمایا، یہ اسلام، یہ دین، یہ قرآن، یہ رمضان اور رحمان کی پہچان، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، سونیا یہ سب کچھ تیرے صدقے میں ملا ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت صحابہ نہ زکوٰۃ دے رہے، نہ حج کر رہے، نہ طواف کعبہ کر رہے، نہ رکوع میں ہیں، حضرت نہ سجود میں ہیں، نہ سجدے میں ہیں، اور نہ جہاد میں ہیں، بلکہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں صحابہ بزم میلاد میں ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے
تو نے ایسا نبی دیا جس کی وجہ سے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت نصیب ہوئی. ہائے 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 وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ. رب کی قسم نبی کے یاروں نے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا. اور آگے علامہ صاحب تشریف فرمائے. اس کو میرے آقا نے پوچھا اچھا حلف دو, قسم اٹھاؤ کہ تم یہ کر رہے تھے. اب سرکار کو کوئی شک تو نہیں تھا, پھر قسم کیوں لے رہے تھے, حلف کیوں لے رہے تھے؟ صحابہ کہتے سونیا آج ہم سے حلف بھی لیا جا رہا ہے. خوش ہو کے سبحان اللہ کہیں. سونیا ہم سے قسم بھی لی جا رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ کہا میرے صحابہ حکمت ہے میرے قسم لینے, پتہ ہے کیوں؟ کہا تمہارے لیے عرش بری سے ایک انعام آیا ہوا ہے. اے میرے غلاموں, تم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. اللہ تو نے ایسا سونا نبی دیا. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ. بِكَ کاف ضمیر خطاب کیا, بِكَ اے آقا آپ کے صدقہ سے اللہ نے یہ سب کچھ دیا. میرے محبوب فرمانے لگے جب تم خدا کا ذکر بھی کر رہے تھے اور بزم میلاد سجا رہے تھے, میرا ذکر کر رہے تھے نا, تو جبریل میرے پاس آ گئے. جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی, رب فرماتا ہے مسجد نبی میں بیٹھ کر جو تمہاری آمد کا اور میری حمد کا ذکر کر رہے ہیں, ان سے کہو اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کر رہا ہے کہ یہ دیکھو میرے نبی کی جماعت صحابہ جو حج بھی کرتے ہیں, عمرہ بھی, زکاتیں بھی دیتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, غریبوں بیواؤں کی خدمت بھی کرتے ہیں, جو مسجدیں بھی بناتے ہیں, مدرسے بھی قائم کرتے ہیں, جو بدر میں بھی جاتے ہیں, احد میں بھی جاتے ہیں, حنین میں بھی جاتے ہیں, یرموک و یمامہ میں بھی جاتے ہیں, جو جہاد میں بھی جاتے ہیں, اور وقت نکال کر محفل میلاد میں بھی جاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا. یہ صحیح مسلم ہے. بتاؤ وہی کام آج ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو سارے کر رہے ہیں نا ہم سارے. اچھا اسلام آباد والو, جاتے جاتے ایک اور پیغام آپ کے نام کر جاؤں. اللہ نے پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. نیندر تو نہیں آئی؟ نہیں کوئی تھکاوٹ؟ ہاں میں نے کہا اگر کسی کو تھکاوٹ نیند ہو, اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرات گرامی چونکہ وقت بالکل میرے خیال سے اب چونکہ بڑی دیر سے آپ جاگ رہے ہیں, چلو میں ایک آخری پیغام آپ سب کو سنا کے پھر مائک چھوڑ رہا ہوں. سبحان اللہ کہہ دیں سارے. اللہ سلامت رکھے. دیکھیں نا میں آپ کو قرآن بھی سنا رہا ہوں, نبی کا فرمان بھی, اور صوفیاء اور شعراء اور علماء کا کلام بھی, تاکہ آپ کی روح خوش ہو جائے. اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 4, پارہ نمبر سورہ آل عمران, فرماتا ہے رب رحمان سنیے شان صاحب قرآن, خوش ہو کے بولیے نا میری جان, بیٹھے ہوئے ہیں آپ پاکستان, اور توجہ کرنا میری بات دل کے کانوں سے سننا, ایسا نہ ہو کہ آپ نہ رکھیں میری بات پہ دھیان. سبحان اللہ کہہ دیں. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران. اللہ فرماتا ہے البتہ تحقیق اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا. حضرت صاحب لوگ تو آج تک پیٹ رہے ہیں کہ آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کہاں ہے, اور رب کی قسم سنیو اللہ کے قرآن میں ایک جگہ نہیں. اگر میں قرآن آپ کھول کے دیں مجھے, میں یہاں سے آیت حضور کی آمد کی سلسلے میں پڑھنا شروع کر دوں, اذان ہو جائے گی, نبی کی آمد کا ذکر ختم نہیں ہوگا. مرحبا مرحبا. توجہ دیجئے, میں چونکہ میں اب تقریر اینڈ پہ لے جا رہا ہوں نا, چونکہ نعرے لگیں گے تو وقت بھی ضائع ہو جائے گا. توجہ دیجئے میرے پیارے بھائیوں, میں دیکھ رہا ہوں یقین جانیے بزرگ جوان بچے حضرت بڑی توجہ سے سماعت کر رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ آخری پیغام خواجہ کلیم الحق قادری کا, سرزمین اسلام آباد, علامہ نعیم قادری صاحب ان کی ٹیم کی محنت رنگ لے آئے. پارہ نمبر 4 میں فرمایا اللہ نے بڑا احسان کر دیا. یا اللہ کون سا احسان؟ سونیا قرآن دے کے تو احسان نہیں جتلا رہا,
یہ اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا قرآن کی بات کرو، توحید کی بات کرو، بس کعبے کی بات کرو۔ اللہ کعبہ دے کے احسان نہیں جتلا رہا، یا اللہ رمضان دے کر احسان نہیں جتلا رہا، اللہ یہ دل جو دھڑکتا ہے جس میں تو آباد ہے یہ دے کے احسان نہیں جتلا رہا، روح جسے کبھی موت نہیں، اللہ یہ دے کے احسان نہیں جتلا رہا۔ اے اللہ یہ کون ہے جس کو بھیج کر احسان جتلا رہا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا سونا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ اب پارہ نمبر 17 وہاں کیا میں آج سنائی تھی، اے محبوب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اچھا قرآن پارہ نمبر 15 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی، للمؤمنین، مگر صرف مومنوں کے لیے، اور میرا تمہارا نبی کل جہانوں کے لیے۔ قرآن رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، نبی رحمت ہے کل جہانوں کے لیے۔ اب پارہ نمبر 11 قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، سورہ یونس پارہ نمبر 11، 11ویں والے کی نسبت سے پارہ نمبر 11، 11ویں کا مہینہ، تے تسی ساری گج کے آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب جب انہیں کہو اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رحمت مل جائے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشیاں منایا کرو۔ یہ تو کہتے ہیں نبی پاک کا وصال بھی ہوا تھا، وفات کیوں نہیں مناتے؟ میں کہہ چلیا گل مکان دیا، اسی وفات بنا دے ہی نا، تے دوجی گل ہے کہ ساڈا نبی ہے زندہ، او تیرا نبی ہوئے گا جڑا مر کے مٹی وچ مل گیا، ساڈا نبی بھی زندہ، نبی دے یار بھی زندہ، شہداء بھی زندہ، اولیاء بھی زندہ، کیا زندہ نبی دا میلاد پہ بنا دیا۔ تے اگلی گل سنو سنیو، اللہ نے فرمایا جب فضل اللہ کا ملے رحمت تو خوشیاں منایا کرو۔ ہم نے پارہ نمبر 17 پڑھا، پارہ نمبر 17 میں اللہ نے بتایا میرا محبوب صرف ایمان والوں کے لیے نہیں کل جہانوں کے لیے رحمت، تو آپ نے کہنا ہمارا نبی اللہ کی سب سے بڑی رحمت۔ کیا سب کی آواز آ رہی ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت۔ پیچھے والے جڑے بیٹھے ہو ہمارا نبی اے زبان نال کہہ دیو تاکہ تہاڈیاں زباناں تے رب دی رحمت دا نزول ہو جاوے۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت، کچھ بزرگ بھی آکھو اللہ کی سب سے بڑی رحمت۔ پارہ نمبر 22 یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ نبی کی شان اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، ہم نے بھیجا، اللہ کہتا ہے بھیجا، یہ ہے آمد مصطفیٰ کا ذکر، 12 ربیع الاول حضور کی ولادت اور آمد کا ذکر۔ اگر کوئی کہے ذکر مصطفیٰ ہے ہی نہیں، ہم اس کا علاج کیا کریں؟ جو قرآن کو نہ مانے، اللہ کہتا ہم نے بھیجا مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی اللہ بنا کر، سراج منیر بنا کر، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا مومنوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ نے ان پر فضل کبیر کر دیا۔ سارا مجمع میری طرف متوجہ ہو جائے، موبائل میرے پاس ہے، ٹائم دیکھ رہا ہوں، اے میرے ہتھاں انگلیاں تکڑے ہو نا، میں نیڑے نیڑے ہی میں گل مکان لگا نے توجہ کرے ہو۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب، اللہ فرماتا ہے میں نے شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر نبی بھیجا، اور اے قیامت تک آنے والے مومنوں تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ اللہ نے ایسا نبی بھیج کر تم پر فضل نہیں، فضلاً کبیرا، اے جڑے جوان بیٹھے ہو توجہ فرماسو، فضلاً کبیرا، فضل نہیں، اللہ نے فضل کبیر فرما دیا ہے۔ تو اب آپ سب نے کہنا ہے، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے بزرگ، جوان، بچے، قادری ساؤنڈ والے میرے بھائی، سٹیج پہ علماء، سارے بول کے کہیں گے ہمارا نبی اللہ کی سب سے بڑی رحمت، اللہ سلامت رکھے، اللہ کا سب سے بڑا فضل۔ پارہ نمبر
22 پارہ نمبر 17 حوالہ ہم نے دیا. اب پارہ نمبر 11 سورہ یونس اللہ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. جب اللہ کی طرف سے تمہیں فضل اور رحمت ملے خوشی منایا کرو. ہوا خیر مما یجمعون. یہ جو تم جمع کر کے رکھتے ہو نا بٹوے میں، دائیں والی جیب میں، بائیں والی جیب میں، آگے والی جیب، شلوار والی جیب، گھر میں بکسا، دوسرے کمر کے اندر والا ٹیچی بکس، اس کے اندر والا جس کا زوجہ کو بھی پتا نہیں، خفیہ UBL حبیب بینک مختلف اکاؤنٹوں میں لاکھوں کروڑوں جو سنبھال کے جمع کر کے رکھتے ہو. اللہ فرماتا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے نا، جب میرا فضل میری رحمت مل جائے نا اس پہ خرچ کیا کرو. یا اللہ کیوں؟ کہ ہوا خیرن. جو جمع کرتے ہو اس سے خرچ کرنا بہتر ہے. اور پیچھے کیا ہے؟ فضل اور رحمت ملے فلیفرحوا، خوشیاں منایا کرو. ہم نے قرآن پڑھا، اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہمارا نبی، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہمارا نبی. تو اللہ خود فرماتا ہے فلیفرحوا، فضل رحمت ملے خوشی مناؤ. علامہ نعیم قادری صاحب کو اللہ نے دیا بیٹا یا بیٹی. ان میں اینڈ دے مثال دے کے گل ختم کرنی ہے. ان میں ویکھنا ہے وہی تہاڈا ذوق کہو جہا ہے تے گل یاد رہے ساریاں بھراواں نوں. اے جڑے مسکرا کے سن رہے ہو نا، اللہ تانوں مسکراندیاں رکھے تے ساریاں نوں مدینے والے دے در دی زیارت نصیب فرماوے. مثال دے رہا ہوں نا، علامہ نعیم قادری صاحب کو بیٹا یا بیٹی ہوا. اے جڑے جوان بیٹھے ہو کالج یونیورسٹی سکولوں پڑھنے والے، میں پھر تو متوجہ کرنا. انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور جا کے ایک گھر میں پیش کیا. اچھا جس کو پیش کیا نا، جوانوں توجہ ہے نا، ایک باری سبحان اللہ کہو جلدی جلدی، مجھے پتا چلے نا اب جاگ رہے ہیں. جا کے دیا. اب دیکھنا میں کیسے بات ختم کرتا ہوں جلدی جلدی. مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، لڈو کا 2 کلو 5 کلو جتنا بھی تھا پیش کیا. انہوں نے قبول کیا. انہوں نے کہا جی 1 بجے دن میرے گھر دعوت بھی ہے کھانے کی، آپ نے آنا ہے. پھر یہ 2 قدم آگے چلے، پھر پیچھے گئے، کہا جی ود فیملی آنا ہے، آپ سے میرا تعلق بڑا ہے. اچھا چاہے علامہ نعیم قادری صاحب ہوں یا آپ میں سے کوئی ہو یا کسی بھی مسلک اور فرقے کا عالم ہو یا عام بندہ ہو، پروفیسر ہو، وکیل ہو، جج ہو، جنرل ہو، کرنل ہو، ریڑی لگانے والا ہو، جوتے سینے والا ہو، عالم ہو یا کسان ہو، ہل چلانے والا، کوئی بھی ہو، مٹھائی کا ڈبہ دینے والا بھی کوئی ہو، لینے والا بھی کوئی بھی ہو، اور پھر جسے کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے، دعوت دینے والا کسی مسلک کا ہو، قبول کرنے والا کسی فرقے کا ہو، فیصلہ تساں کرنا. آج چونکہ بڑے فیصلے ہو رہے پاکستان میں، آج دے جج بھی تسی تو منصف بھی تسی، ٹھیک ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. انہوں نے ڈبہ پیش کیا، انہوں نے قبول کیا. گھر پہنچے، زوجہ کو دیا، بچوں کو دیا، 1 لڈو سب نے کھایا، 2 کھائے. جو بچے کہا فریج میں رکھ لو، جو مہمان آئیں گے چائے کے ساتھ ان کو بھی پیش کرنا. جو پڑوسی رشتہ دار آتے ہیں کھاتے جاتے ہیں توجہ کھاتے جاتے ہیں. 1 بجا علامہ نعیم صاحب اٹھے، فیملی سمیت بندے ان کے گھر آ گئے. کھانا کھایا سب نے، مٹن بھی پکا تھا، مثال لینی ہے نا ہم نے، مٹن بھی پکا تھا، چکن بھی پکا تھا، بھی کباب بھی تیار تھے، سبزی بھی، چاول بھی، چپاتیاں بھی، سب کچھ، روٹی بھی، سب کچھ. آخر پہ سویٹ بھی تیار تھی. سارا لنگر کھایا اور کھڑے ہو کے اس طرح کرتے ہیں، جزاک اللہ علامہ صاحب، راجہ صاحب، ملک صاحب، ساجد صاحب، ناصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے بیٹے بیٹی کو رحمتوں سے نوازے اور ان کو لمبی زندگی دے. میں نے کہا میرے بھائی ایک بات، ہم فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، ہم محبت پھیلا رہے ہیں، تم سے پوچھ رہے ہیں. میں نے دسو سارے جتنے بیٹھے ہو، اللہ دی قسم میں فرقہ واریت نہیں پھیلانا آیا. میں تواڈے کولوں ادبن پوچھنا، کسی فرقے کے عالم مفتی کو، ان پڑھ یا پڑھے لکھے بندے کو کوئی فتویٰ یاد آتا ہے؟ سارے بولو. رشتہ دار بھی آتے ہیں، محلے والے بھی آتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، کھا پی کے جتنے کھانے بچے تھے مزے لے لے کے سب نے کھائے، گھروں کو چلے گئے. کیوں؟ کہتے جی اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے بیٹی، اللہ نے تمہیں رحمت سے نوازا ہے، بیٹا بیٹی دیا ہے، اس کی آمد پہ تم نے خوش ہو کے کھانا کھلایا ہے.
ہم سمجھاتے یہ ہیں بیٹا بیٹی ماں باپ کے لیے اہل خانہ کے لیے نعمت اور رحمت ہے، آمینہ کا لال کل جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اس لیے ہم بیٹے بیٹی کی آمد پر ہم کھانے بھی کھلائیں گے اور دعوت بھی دیں گے، اور جب 12 ربیع الاول آئے گا تو زہرا کے بابا حسنین کے نانا کی ولادت کی خوشی میں محفلیں بھی سجائیں گے، لنگر بھی کھلائیں گے۔ یہ خوش ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اس لیے اچھا 14 اگست جب علامہ نعیم صاحب پاکستان سجدہ، آپ تو دارالخلافہ میں رہتے ہیں، کسی کو کوئی آج تک اعتراض ہوا؟ بولو سارے جواب۔ تو کھڑے ہو کے اتھے سارے ترانہ بھی سننے، اتھے تو انہوں کے پوچھن اے جمعے تو بعد کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھنے ہو؟ میں کہا تسی آؤ، تسی لیٹ کے پڑھنے رہی۔ اور جتنے میں آپ کو سنیو جگا رہا ہوں خدا کی قسم، بد نصیب قبلہ آپ بڑی، میں دیکھ رہا ہوں بڑی محبت کا آپ اظہار فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ علیہ محبت ملے تو میں چومتا ہوں ان کو جو سرکار کے دیوانے ہوں، سرکار کا ذکر محبت سے۔ قومی ترانہ اٹھو جی، مولانا صاحب کون ہو تسی؟ میں سمجھا رہے ہوں، جو بندی شیعہ اہل حدیث سنی بریلوی سارے اٹھو، سارے مولوی اٹھے سبلی، کیوں جی؟ قومی ترانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا تسی کھڑے ہو قومی ترانے واسطے تے جائز ہے، اسی کھڑے ہوں حسنین دے نانے واسطے۔ تسی ٹلے بولو، ٹلے بولو۔ او یار جری گل سنائی گج کے آکو سبحان اللہ۔ سارے کھڑے ہوتے ہیں اور قومی ترانہ کے لیے ہم حضور کے لیے حسنین کے نانا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم قومی ترانے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور حسنین کے نانے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم قومی ترانے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں دھومیں مچائی جاتی ہیں، سالگرہ بنائی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں، اور اللہ دی قسم ہے علامہ نعیم قادری صاحب، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جب بیٹا بیٹی پیدا ہو تو عقیقہ کرو، ایسا ہی ہے؟ بچے کے 2 بکرے، بیٹی کا سارے بولے ایک، توفیق نہ ہوئے تو دوہاں دا ایک ایک۔ بابا جی گل سمجھ گئے، ان گل بھی آخری ہے چونکہ ان میرا 2 منٹ میرے باقی رہ گئے، صرف 2 منٹ۔ اب بابا جی سمجھ گئے، اور نبی کے میلاد پہ اعتراض کرنے والوں، نبی تو خود فرما کے گیا کہ میرے قیامت تک آنے والے غلاموں، جب تمہیں اللہ بیٹا یا بیٹی دے، ان کی ولادت پیدائش کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے آپو بھی کھایو تے محلہ داراں تے رشتہ داریاں نو بھی کھلایو، پتہ چلے کہ تجھے خدا کی نعمت اور رحمت نصیب ہوئی ہے۔ تو نبی تو کل جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، اس لیے عارف کھڑی، یہ علامہ صاحب کی فرمائش ہے، عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ۔ بلکہ نہ ایک اور بات رہ گئی، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی قرآن کی روزانہ تلاوت، ماں باپ کی خدمت، تے اللہ دی قسم پوری رات ناتا سن دے رہو، بیان سن دے رہو، مرحبا دے نعرے لاندے رہو، میلاد بنا دے رہو، تے ماں تے پیو راضی نہیں تے رب رسول راضی نہیں۔ اللہ دی قسم میں گولڑا شریف چلے جاؤ، بری امام چلے جاؤ، داتا دے مزار تے چلے جاؤ، خواجہ دے مزار تے چلے جاؤ، بغداد شریف ٹور جاؤ، بلکہ گنبد خضرا چلے جاؤ، کعبے نال لپٹ لپٹ کے دعاواں کرو۔ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہیں، نہ مصطفیٰ راضی ہیں، نہ خدا راضی ہے۔ اے تھوڑا جڑا چہرہ مبارک ہے نا، مرسو نا ایک دن، کدو مرسو میں نو دسو، کل پرسوں ترسوں کو پتہ ہے نا؟ مجمع میں ایک بندہ بھی ہو، میں علامہ نعیم قادری صاحب کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں، کھڑا ہو کے مجھے بتائے کب مرے گا، پتہ ہے کسی کو؟ چہرہ ایسا بنا کے جاؤ جب قبر میں جاؤ تو سرکار تشریف لائیں، چہرہ دیکھ کر سرکار خوش ہو جائے۔ حضور کی سنتوں سے پیار کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، اپنی بیوی بچیاں نال پیار نال گل کریا کرو، پڑوسیاں نال، نمازیاں نال، گاہکاں نال، مزدوراں نال، اے سرکار اس سے واسطے آئے نے۔ اللہ دی قسم ہے جڑا نماز نہ پڑھے نا، غوث پاک عبد القادر جیلانی کا مہینہ فرماتے جو بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ۔ اسی جناب پوری رات نعرے لا کے ساڑے جوان تے فجر قضا ہو جاوے تے فائدہ کوئی نہیں، نماز نہ پڑھو۔ اے علامہ صاحب میرے کول ٹائم نہیں، حضرت صاحب تو دسن پارا نمبر 29 نے او دے وچ موجود ہے۔ جنتی جہنمیاں کو سوال کر سن قیامت دن جہنم وچ کیوں پہ جاندے ہو؟
اور جواب دے سن اسی نماز نہیں پڑھ دے سن اس واسطے جہنم وچ آ گیا. اس واسطے نماز دی پابندی کرو سارے. بڑی محبت سے آپ نے بیان سنا. میں چاہوں نا فجر تک تقریر سناتا رہوں. میں علامہ صاحب کی فرمائش پہ 2 شعر کیونکہ ٹائم نہیں ہے میاں صاحب کے سناتا ہوں. اب چیک یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ابھی چند دن پہلے میں ان کے مزار سے ہو کے آیا ہوں. کون کون ان کی محبت میں سبحان اللہ کہے گا جی؟ ایک باری پھر بولو سارے. آپ سرکار اسے واسطے فرماندے نے قدر نبی دا, قدر نبی دا ایک ہی جانڑ ہے دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے ویچ مدینے. قدر پانی دا, قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے صحابی. ہر سال جب میلاد آئے خوش ہو کر علامہ صاحب کو تعاون بھی کیا کرو اور کہا کرو حضرت صاحب ایک دیگ میری طرف سے, بکرا میری طرف سے, تنبا میری طرف سے, 5-10 ہزار میری طرف سے. کیوں ماں پیو بے ابا اور اندہ چیلم کل کران دے ہو دادا دے کتنا خرچہ ہوندہ ہے. جس نبی دے صدقے اللہ سب کچھ دیتا. اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر و فقیران آئے تھے. جی جی علامہ صاحب 2 منٹ صرف آپ سے بات کریں گے. آپ نے اسی محبت سے بیٹھنا ہے, اسی محبت سے. صرف علمانی زیارت بھی عبادت ہے. ایک گل یاد رکھو, نعت خوانی ساری روح دی خوراک ہے. نعت خوانی ساری روح دی خوراک ہے, لیکن علماء کی شان یہ ہے سارے سن لیو جوان, چونکہ جس پاس سے سارے جوان ٹور پہ کروڑوں نعت خوان جو عالم نہ ہو, غیر عالم نعت خوان کی بات کروں, کروڑوں نعت خوان مل جائیں ایک عالم دین کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے. اے حوصلہ رکھو. میں جمعہ پڑھانا پار سامنے توڑے تو میں بیان کرنا ہے. لوگ آئے ہوئے ہیں, علماء کی زیارت, علماء کی بات سنا کریں, ان کی صحبت میں بیٹھا کریں, اور تنخواہ کے علاوہ دونوں عیدوں پر آگے پیچھے اپنے علماء کی بڑھ چڑھ کے خدمت کیا کریں. خدا کی قسم اس سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں. فقیران آئے تھے صدا کر چلے, عاشقوں خوش رہو ہم دعا کر چلے. تاجدار ختم نبوت, دو میں ہاتھ چک کے ذرا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت